السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کا عنوان ہے احمق بلی، اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے ڈاکٹر میمونہ حمزہ نے۔ میری بلی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے سفید نرم اور ملائم بال اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ ہر ہفتے باغ میں جاتی ہے، خوبصورت تتلیوں اور شرارتی پرندوں سے کھیلتی ہے اور خوب مزے کرتی ہے۔ اس کا نام فلا ہے۔ ایک روز فلا نے باغ میں ایک درخت کی شاخ پر سبز طوطا دیکھا، شوخ سبز پروں والا۔ اسے طوطے کا رنگ بہت پسند آیا اور اس کا دل چاہا کہ اس کے بال بھی سبز ہو جائیں۔ اگر وہ سبز بلی بن جائے گی تو وہ بھی طوطے کی مانند خوبصورت نظر آئے گی۔ وہ اپنی دوست لیلا کے پاس گئی۔ لیلا بہت اچھی آرٹسٹ ہے۔ بلی اس سے کہنے لگی، میاؤ لیلا، میرے بالوں کا رنگ بھی سبز کر دو۔ لیلا بہت حیران ہوئی۔ اس نے فلا سے ہنس کر کہا، میاؤ، تمہارے سفید بال تو بہت خوبصورت ہیں، اتنے نرم ملائم اور برف جیسے سفید۔ تم تو اپنے بالوں اور ان کے رنگ کی حفاظت کرو، نہ کہ اسے بدلنے کی کوشش کرو۔ سب انسان، جانور اور پودے اسی طرح اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ میاؤ۔ یہ سن کر میری بلی فلا کو بہت غصہ آیا۔ طوطے کا سبز رنگ اتنا خوبصورت ہے، پھر وہ اپنے بالوں کو کیوں سبز رنگ نہیں کر سکتی؟ اس نے لیلا سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میاؤ، میرے بالوں کو سبز کر دو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ فلا کو ہر حال میں اپنے بالوں کو سبز کروانا تھا۔ طوطا بھی تو اتنا پیارا لگتا ہے۔ آخر کار لیلا کو ہار ماننا پڑی۔ اس نے رنگ کی بوتل اٹھائی اور برش لے کر بلی کے بالوں پر سبز رنگ چڑھا دیا، لیکن وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ فلا کتنی احمق بلی ہے۔ کبھی کسی انسان، جانور یا پودے نے اپنا رنگ بھی بدلا ہے؟ رنگ تو اس کی پہچان ہے، جس سے اس کی نسل اور خاندان کا پتہ چلتا ہے، اس کے ملک اور علاقے کی شناخت ہوتی ہے۔ فلا تو اپنے ہی حال میں گم تھی۔ سبز رنگ چڑھنے کے بعد اسے اپنا جسم اور بھی خوبصورت لگنے لگا۔ نرم و ملائم خوبصورت سبز بالوں والی بلی اٹھلا اٹھلا کر چلنے لگی۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن گئی تھی۔ اس ہفتے اسے باغ میں جانے کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ تتلیوں اور پرندوں کو اپنا نیا رنگ دکھانا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا ہوا؟ اس ہفتے جب وہ باغ میں گئی تو تتلیاں اس کے قریب ہی نہ آئیں۔ پرندوں نے بھی اس کے آنے پر کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، شاید وہ سب اسے پہچانے ہی نہیں تھے۔ فلا کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے سارے دوست اور سہیلیاں اس سے دور ہو گئے تھے، کسی نے اسے پہچانا ہی نہ تھا۔ فلا باغ میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ بہت اداس تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ اب وہ کس سے کھیلتی؟ آرٹسٹ لیلا نے تو رنگ کرنے سے پہلے اسے بتا دیا تھا کہ اچھی بلیاں اپنا رنگ نہیں بدلتی، نہ اپنا خاندان اور علاقہ چھپاتی ہیں۔ رنگ بدل لینے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا۔ اچھا تو عادتوں سے بنتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے، وہی اچھا ہوتا ہے۔ فلا باغ سے اٹھ کر اپنی سہیلی لیلا کے گھر گئی اور اس سے پوچھا، میاؤ، میرے سفید بال کب تک واپس آئیں گے تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے کھیل سکوں؟ لیلا نے کہا، میاؤ، صبر کرو فلا، جب بارش ہوگی تو اس میں نہانا، پھر تمہارا سبز رنگ بہہ جائے گا اور سفید بال واپس آ جائیں گے۔ فلا بہت دن انتظار کرتی رہی۔ یہ خزاں کا موسم تھا، جس میں بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر روز آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ نہ دن میں بارش ہوتی، نہ رات کو۔ آخر کار خزاں کا موسم ختم ہو گیا اور سردی شروع ہو گئی۔ ایک روز خوب موسلا دھار بارش ہوئی۔ فلا بھاگ کر کھلی جگہ پر چلی گئی اور خوب نہائی۔
اس کے بالوں سے سبز رنگ اترنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نرم و ملائم برف جیسا سفید فر نکل آیا۔ اس ہفتے جب وہ باغ میں گئی تو تتلیاں اور پرندے بھاگ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ سب بھی فلا کے بغیر بہت اداس تھے۔ پھر فلا ان سب کے ساتھ خوب کھیلی۔ پرندوں اور تتلیوں نے بھی اس کی غیر حاضری پر اسے معاف کر دیا تھا۔ اور فلا، وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اب کبھی اپنا رنگ نہیں بدلے گی، نہ اپنے خاندان اور علاقے سے لا تعلق ہوگی۔ یہ سب تو اس کی پہچان ہے اور وہ اپنی پہچان کی حفاظت کرے گی۔ اچھے ساتھیو، آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ فلا تو بلی تھی، ہم انسان ہیں، اور ہماری پہچان جانتے ہیں آپ لوگ۔ جو بچے نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ جی